بات ہو رہی تھی لال قلعہ کے زیر مکین مخلوق اور مخفی دنیاؤں کی، جو عالم انسان کی نظر سے اوجھل ہیں۔ اوپر کی دنیا اور چند نفوس سے اگر ان کے کوئی رابطے ہیں بھی تو ان کے بارے میں کوئی کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ برصغیر پاک و ہند کے قریب قریب تمام قدیمی قلعے، لال قلعہ دہلی، شاہی قلعہ لاہور، قلعہ عنبر جے پور، قلعہ روہتاس، تارا گڑھ اجمیر، دین گڑھ، صاحب گوڑ، بھاگلا، قلعہ آگرہ، قلعہ گولکند، قلعہ دراوڑ، قلعہ منگلا، قلعہ مکھیالہ، قلعہ کرنگل، قلعہ سرہند، قلعہ کسک، قلعہ بالاحصار، قلعہ مٹھیالہ، قلعہ گوالیار، قلعہ ملوٹ، قلعہ نندنا، قلعہ حالہ وغیرہ، اور وہ تمام سرائیں، کنویں، باولیاں، مینار، مساجد و مزارات و مکاتب جنہیں مغل بادشاہوں اور دیگر غیر مسلم حکمرانوں نے بنوایا۔ ان کے نیچے اکثر بسط اہتمام تہ خانے، بغلی کوٹھڑیاں، عقوبت خانے، گنج خانے، سرد خانے، ہوا خانے، اسلحہ خانے، بندی خانے، خفیہ راستے اور سرنگیں وغیرہ کسی نہ کسی وضع قطع میں ضرور تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہ اس دور کے حالات، ریاست، سیاست کے تقاضے تھے، یا پھر ان مطلق العنان بادشاہوں کا مذاق تعمیر ہی ایسا تھا۔ میں نے اچھی خاصی تحقیق و تصدیق کے بعد یہ جانا کہ خاص طور پہ مغل بادشاہوں نے اپنی تعمیرات میں 3 طرح کے انداز اپنائے۔ عسکری ضرورت کے لیے جو قلعے، برج، مینار، خندقیں تعمیر کروائیں، ان میں محل وقوع کے ساتھ سورج کے رخ، دریا کے کنارے، زمین کی پختگی اور تاثیر، ہواؤں کے مستقل بہاؤ، آبادی سے مناسب دوری کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ خاص طور پہ قلعہ اور ہیکل برج کے لیے کسی اونچی زمین، ٹیلے یا کسی چھوٹے پہاڑ کا انتخاب کیا جاتا۔ سمندری جہاز کی طرح قلعہ جتنا نظر آتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ زیر زمین ہوتا ہے، جس میں اس کے تمام وسائل، اسلحہ، اناج، خوراک، مال، خزانے، پانی، ایندھن وغیرہ ذخیرہ ہوتے ہیں۔ حدود اربع کے لحاظ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی کے انعکاس کا قدرتی انتظام ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے، کشادہ راہداریاں، وسیع سڑکیں، فراخ دالان اور گودام، لمبی چوڑی غلام گردشیں اور آپس سے پیوست سرنگیں۔ مغلوں کے قلعوں میں خاص طور پہ خفیہ سرنگوں، راستوں کے سلسلے بنائے جاتے تاکہ کسی ناگہانی ضرورت کے وقت قلعہ سے نکلا جا سکے۔ یہ سرنگوں کے وسیع سلسلے بہت دور دراز تک پھیلے ہوتے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ اکثر سرنگیں دریا کے محفوظ کناروں، پہاڑوں، ٹیلوں، کنووں اور باولیوں تک بھی دیکھیں۔ قلعوں سے کئی ایک خفیہ راستے کسی مسجد یا مزار تک بھی ہوتے ہیں، کچھ پائیں باغ کی کسی کنج میں جا کھلتے ہیں، کسی معتمد یا مرکزی کوتوالی تک بھی خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ کئی ایک سرنگیں ایسے بھی ملاحظے میں آئیں جن کی چوڑائی اونچائی کا اندازہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ان میں بیل گاڑیاں اور رتھیں چلا کرتی تھیں۔ گھڑ سوار اپنی منزلیں مارا کرتے تھے۔ قدرتی اور مصنوعی روشنی اور تازہ ہوا کا ایسا انتظام کہ محسوس تک نہ ہو پاتا کہ سفر کرنے والا جنگلوں، دریاؤں اور آبادیوں کے نیچے کتنی گہری کھدی ہوئی سرنگ میں اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ طویل یعنی بین البلاد سرنگوں پہ کہیں کہیں پوشیدہ محفوظ مقامات پہ دو کش ہوادان روشن دان بنے ہوتے جو بظاہر کوئی مینار، ٹیلہ یا برج دکھائی دیتے۔ ان کے قریب نگہداری پہ عملہ متعین ہوتا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر کا سسٹم الگ اور اندر کا الگ ہوتا، جیسے جسم کے باہر اور کھال کے نیچے کوئی اور سسٹم کام کرتا ہے۔ زمین کے اندر کی مخلوق ان راہداریوں، سرنگوں کو اپنا عارضی یا قائمی مسکن بنا لیتی ہے۔ ان حشرات الارض میں ہزاروں اقسام کے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، نیولے، بجو، گوہ اور کیڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ ان راستوں پہ سفر کرنے والوں کا ان سے واسطہ بھی رہتا، لہٰذا انہیں ذرا محتاط رہنا پڑتا تھا۔ اکثر و بیشتر ہراول دستہ آگے آگے ہوتا، جن کے پاس انہیں قلعہ قمع کرنے کا بندوبست ہوتا۔ اس کے باوجود حشرات الارض ایک مسلسل آزار بنے رہتے۔ ان حشرات الارض کے درمیان ایک مخلوق ایسی بھی ہے جسے ہم بونے بونیرے کہتے ہیں۔
بعض بے علم انہیں چھلاوے، بڈاوے یا بالشتی بھی کہہ لیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں۔ چھلاؤں، بڈاؤں وغیرہ کا تعلق از قسم بھوت پریت وغیرہ سے ہے، جبکہ بونے ہلکی بھاری مشابہت اور قدامت کے فرق کے ساتھ انسان کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے فطری مزاج و خو خمیر کا تعلق تہ زمین سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا زمین کے اوپر تعلق واسطہ اتنا ہی ہے جتنا ایک انسان کا زیر زمین، زیر سمندر یا آفاق و افق ہوتا ہے۔ انسان کیسا بھی ہواؤں فضاؤں میں اڑے یا سمندر زمین کی گہرائیوں میں اترے، اسے چین، سکون، اطمینان اسی وقت میسر ہوتا ہے جب وہ زمین کے اوپر اپنے فطری ماحول میں آزادی سے سانس لیتا ہے۔ بنیروں کا فطری ماحول حشرات الارض کی طرح باطن الارض ہے، لیکن ہم انہیں حشرات الارض نہیں کہہ سکتے، یہ تو متفرقات الارض ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی بچی کھچی کچی پکی آسودہ نا آسودہ گل سے ننھے ننھے بونے بنا کر کرۂ ارض کی دراڑوں، پہاڑوں کی کھووں، غاروں میں اتار دیے گئے، تاکہ وہ باقی ماندہ مٹی جس کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے سے تھا وہ ضائع نہ ہو پائے یا پھر شیطان رجیم کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ کتا بھی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا جو پتلے کی ناف سے کھینچ اتار کر پھینکی گئی تھی، کہ شیطان نے جوش رقابت و خباثت میں پتلے کے پیٹ پہ تھوک دیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ قلعوں، حویلیوں، سرنگوں، زمین دوست پناہ گاہوں، صدیوں پرانے چھتنار درختوں کے کھوکھلے تنوں اور تنوں میں پاتال تک اتری ہوئی جڑوں، گہرائیوں میں اتری ہوئی باولیوں اور اندھے سوکھے کنووں میں ان کے بسیرے ہوتے ہیں، اور یہی اوپر زمین تک رسائی کے ذرائع بھی۔ خلا نوردوں اور غوطہ خوروں کی طرح یہ کبھی کبھی زمین نوردی کی خاطر یا کسی اور وجہ سے زمین کے اوپر پہنچ کر کسی کی نظر میں آ جاتے ہیں اور پھر فوراً غائب بھی۔ یہ فطری طور پر انسانوں سے خائف رہتے ہیں، شاذ ہی کسی خاص وجہ سے کسی انسان سے واسطہ رکھیں، ورنہ یہ لا تعلق ہی رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان میں ہر طبع قبیل کے بونے ہوتے ہیں، بھلے برے، نکمے، عقلمند، عالم، فاضل اور بے وقوف، جاہل وغیرہ۔ ان میں مسلمان اور فاجر و کافر بھی ہوتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی، اور دنیا میں ہر اس جگہ موجود ہو سکتے ہیں جہاں زمین، پہاڑ، صحرا، جنگل اور سمندر موجود ہیں۔ کوہ ارارت میں ان کی بستیاں موجود ہیں، جبل خلیل کے آس پاس ان کے قبیلے ہیں، دیوار چین کے ایک خاصے ویران حصے کی بنیادیں ان کی آماج گاہیں ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی ان کے بسیرے ہیں، بحیرہ مردار کے ایک چھوٹے سے مردہ جزیرے میں ان کی قومیں آباد ہیں۔ اسی طرح جزیرہ انڈیمان میں بھی ان کی ایک قسم پائی گئی۔ امریکہ کے خشک صحرا، قطب شمالی کے برف زار یا سندربن، ایتھنز کے کھنڈرات یا نینوا، نومیر، نیشاپور کے باغات، یہ ہر اس جگہ پائے گئے جہاں انسان کے قدم کی دھمک ہوئی۔ اہرامین مصر کی دریافتوں اور کھدائیوں میں بھی یہ دکھائی دیے، مگر عجیب بات ہے کہ آج تک میڈیا کی کسی سطح پہ کسی بنیرے کے وجود کو زندہ، مردہ ڈھانچے کی صورت میں یا ان کی کسی حقیقی تصویر کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ یہ قدرت کا ان سے کوئی وعدہ ہے یا محض اتفاق؟ میں نے ان کی قبروں اور مساجد بھی دیکھی ہیں، ان کی اذان، قرت، حمد و نعت، حتیٰ کہ گیت گاون وغیرہ بھی سنے ہیں۔ 3-4 مخصوص لوگوں کے علاوہ میری یہ حسرت ہی رہی کہیں ایسے لوگوں کو کھوج پاؤں جو بنیروں سے ملے ہوں یا ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات رکھتے ہوں۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ بات بونوں کی تھی، پھر آگے دہلی میں مہر ولی کے صوفی تسلیم میاں کا ذکر شروع ہوا، جو ایک صاحب کشف نابینا بزرگ تھے، جن کے زندہ خوبصورت آنکھوں سے مجھے کچھ اور آنکھیں بھی یاد آ گئیں۔ لیکن حیران کن بات یہ کہ ان دونوں آنکھوں کا ایک باہمی روحانی ربط بھی تھا جو بہت آگے جا کر سمجھ میں آیا۔ سرمگی آنکھیں یعنی سرما سے آلودہ آنکھیں، لیکن کچھ آنکھیں سرما کاجل کے بغیر بھی قدرتی طور پہ سرما افروز ہوتی ہیں۔ غزالوں، گدوں، بچھڑوں، شتر مرغوں، زیبروں
اور بعض انسانی بچوں کی آنکھوں میں مٹھیوں سرما تھپا ہوتا ہے جو بڑا بھلا لگتا ہے۔ ان کی فطری معصومیت مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ میری کسی کتاب کے ایک مضمون میں آنکھوں اور ان کی اقسام کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زلفیں اور آنکھیں دو ایسے موضوع ہیں جن پہ بہت کچھ لکھے جانے کے باوجود بھی ابھی کافی کچھ لکھا کہا جا سکتا ہے۔ یہ آنکھیں اور زلفیں سیاہ رنگت کے علاوہ کچھ اور رنگوں میں بھی ہوتی ہیں، مگر جو قاتلانہ اور کافرانہ رنگ ان کی سیاہ رنگی میں نکھرتا ہے وہ کسی اور رنگ میں ابھرتا دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کے ظاہری اور باطنی جمال و جلال کا خفی اور واضح اظہار انہی آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ آنکھیں خاموشیوں کی ایسی زبان ہیں جو بہت کچھ کہہ دینے پہ قادر ہوتی ہیں۔ دل، دماغ، احساسات، جذبات اور خرد خیال کے سارے سوتے سلسلے یہیں سے رواں دواں ہیں، یہاں تک کہ عشق، محبت، نفرت، عداوت، شقاوت کا یہیں سے ہی شروع اور اخیر ہوتا ہے۔ آنکھیں چہرے کے آئینے کا ضمیر اور اس کی روح ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو یہ ایسی پر اثر پر رمز گفتگو کرتی ہیں جو نطق کے مقدر اور بس کی بات نہیں ہوتی۔ مصوری ہو یا صنم تراشی، داستان گوئی یا شاعری، نرت انگ یا سنگیت کا سنگ، آنکھوں کی نمائندگی معتبر ٹھہرتی ہے۔ زبان لاکھ گنگ ہو مگر آنکھیں بولتی ہوئی ہوتی ہیں۔ اردو، فارسی شاعری، مصوری آنکھوں کی جادوگری سے بھری پڑی ہے۔ میں نے اس دنیائے چشم و چراغ میں بڑی بڑی حسین دل نشین آنکھیں دیکھی ہیں، ایسی پرفسون سحر انگیز آنکھیں کہ مقابل منتر ڈھونڈتا رہ جائے، اور ایسی بھی وحشی خواب آگی آنکھیں کہ انسان غنود کے سرابوں میں بھٹکتا رہ جائے۔ کٹیلی، زہریلی اور نشیلی آنکھیں، پیمانہ آنکھیں، مے خانہ آنکھیں، داستان آنکھیں، فسانہ آنکھیں، مکان آنکھیں، زمان آنکھیں اور حدیث آنکھیں، قرآن آنکھیں، لیکن ان سب میں سے مجھے گریہ کرتی ہوئی آنکھیں اچھی لگی۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو۔ جدہ کی ایک ملٹی سٹوری سپر مارکیٹ میں میں محض ونڈو شاپنگ کی غرض سے وقت گزاری کر رہا تھا۔ اس منزل میں کبھی اس منزل، برقی زینوں، خوبصورت جدید کیپسول لفٹوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دنیا بھر کے قیمتی پرتعیش سامان سے بھرپور ماڈرن یورپ انداز کی یہ مارکیٹ متومل شیوخ، امراء اور غیر ملکیوں کے لیے تھی جو اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلہ میں جدہ میں مقیم تھے۔ گیہوں میں شامل گھن کی طرح مجھ ایسے عام اور فقرے قسم کے لوگ بھی ایسی شاندار اعلیٰ جگہوں پہ محض دل پشوری کرنے کی خاطر چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا مقصد وہاں خریداری کرنا نہیں ہوتا، اپنی محرومیوں اور بے بصریوں کی جھوٹی تسکین ہوتا ہے۔ اپنی کلائی پہ پٹھان سے خریدی ہوئی 25 روپے کی گھڑی باندھے ہوئے جب کوئی میرے جیسا غریب غربا چمچم چمکتے شوکیس میں رولیکس کے ہیروں سے مزین سفید سونے کی گھڑی سے اپنی آنکھیں روشن کرتا ہے تو اسے بڑی تسکین ہوتی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے چند لمحے وہ اس لاکھوں ریالوں کی بیش قیمت گھڑی کو اپنی کلائی پہ بندھا ہوا محسوس بھی کرتا ہے تو اس وقت وہ خود کو سعودیہ کے بادشاہ کے برابر خیال کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز۔ میں بھی اسی طرح کی خیالی عیاشیوں، فضول خرچیاں اور خریداریاں کرتا ہوا دکان در دکان اپنی دولت لٹا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ پہ پہنچ کر میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ کوئی 10ویں یا 11ویں منزل تھی۔ یہاں کی دنیا ہی الگ، باقاعدہ دکان یا شو روم تو کوئی نہیں تھا، لیکن اسٹوڈیو نما ورک شاپیں جا بجا تھی۔ یہاں مختلف دستکار ہنرمند بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں جٹے ہوئے تھے۔ عروسی پارچات، عورتوں کے گھریلو ملبوسات، موتی مکیش، تلائی، ٹکائی، تلہ دوزی، منقش، سوزن کاری وغیرہ۔ ساتھ ہی دوسری جانب مردانہ عبائیں، بائیں، سرشانوں کے رومال، مختلف خراش و تراش کی عبائیں قبائیں، زیر پاجامے، ٹوپیاں، کہیں صحرائی انداز کا فرنیچر، نشستی کرسیاں، سٹول، دریا،
دریاں، غالیچے، جائے نماز، تسبیحاں اور کہیں کھجور کی مصنوعات تیار ہو رہی ہیں۔ کسی جگہ عربی مٹھائیاں بن رہی ہیں، اونٹ کی پوستین کی مصنوعات، عورتوں کے پرس، جوتے، تسمے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی ورکشاپ عربی بدوی فواکہات، طعام و تمیز کی بھی تھی۔ سرید اور عربی پلاؤ، عربی انداز کی سجی، بڑے بڑے مخروطی تنور جن میں سوندھی سوندھی مہک والے خستہ خستہ نان تافتان پک رہے ہیں، قیمے، بیضے کے قتلمے، پراٹھے، شوارمے، پنیر اور بینگن کے سالن، سبزیوں ترکاریوں کے شوربے، اچار چٹنیاں، اونٹنیوں کا نیم بلویا ہوا دودھ دہی وغیرہ۔ غرض یہ کہ ایک جہان دید و شمام اور ایک خوان طعام بلا التزام کھلا پڑا ہے۔ تیار ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھیے بھی اور خرید کر وہیں بیٹھ کر کھائیے بھی۔ ایک طرف ایک چگی داڑھی، لمبی سی ابا اور رومی پھندنے والی ٹوپی پہنے ایک شخص خطاطی میں مگن ہے۔ خاصے لوگ ارد گرد کھڑے اس کے فن پہ اش اش کر رہے ہیں۔ وہ مختلف سائز کراکری کی تشتریوں پہ عربی، انگریزی، جعلی حروف میں خطاطی پہ مصروف ہیں۔ ان کی مشاقی پھرتی اور انداز تحریر دیکھنے اور توصیف کا متقاضی ہے۔ اپنا یا اپنے کسی عزیز کا نام کاغذ پہ تحریر کر کے ان کے حوالے کیجیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ صاف شفاف سفید پلیٹ پہ یہ نام ایسے سٹائل اور عمدگی سے لکھیں اور سجائیں گے کہ آپ کی تحفہ پا کر فخر محسوس کریں گے۔ جو چاہیں انہیں ہدیہ کے طور پہ دے دیں، وہ بخوشی قبول کر لے گا۔ اصل چیز اس فنکار کی پھرتی اور فنی بالیدگی ہے کہ روزانہ ہزاروں نام تحریر کرتا ہوگا، پر کیا مجال جو ایک انداز دوسرے انداز سے لگا کھا جائے۔ اسی طرح ایک دبلے پتلے سینک سلائی سے آدمی کے روبرو سٹول پہ ماڈل بیٹھا ہے۔ یہ عجیب الحلیہ شخص محض 10 منٹ میں اس کا پورٹریٹ تیار کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ بڑے ہوئے ناخنوں، لامبی لامبی پتلی انگلیوں والا یہ با کمال آرٹسٹ محض ایک دو بار اپنے ماڈل پہ اچٹتی سی نظر ڈالتا ہے اور ایسا رزلٹ دیتا ہے کہ پورٹریٹ بنوانے والا ششدر رہ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ یگانہ روزگار فنکار لمحہ موجود کے وارد جذبوں خیالوں کو بھی مجسم کر کے قرطاس سے مقید کر سکتا ہے۔ یہیں پہ احساس ہوا کہ محض ظاہری خد و خال کو اجاگر کر دینے کا نام مصوری نہیں، سچا اور اچھا مصور تو بباطن خد و خط کو مستقبل قریب اور بعید کی دھند دھوپ کے دھون میں محسوس کرتا ہوا اپنے مقابل کے کرم و قرار کے سائے میں بچھے ہوئے نقش و نگار کو چننے کی صحیح کرتا ہے، جو کہ پھر گرفت میں آتا ہے، وہی اس کا تصویری نتیجہ ہوتا ہے۔